حضرات وہ اہل حدیث جس کی عمر 30 سال ہے، بھئی تیرے سر اور داڑھی میں سفید بال آنے شروع ہو گئے، جس کی عمر 40 سال ہے، اگر یہ سردیاں تہجد پڑے بغیر گزر گئیں، بڑا محروم ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے نفس کو کچلنے کے لیے اور اس کو اللہ کا مطیع بنانے کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے وہ کون سا عمل ہے؟ تہجد کی نماز۔ کوئی بوڑھا ہے تو اس کی ترجیح بھی گندی اور سیکسی اور واہیات چیزیں ہیں، اور کوئی جوان ہے تو اس کی ترجیح بھی یہ ہے۔ پہلے ہماری دادیوں کے تکیوں پر قرآن ہوا کرتے تھے، ہماری مائیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتی تھی۔ میں نے گھروں میں خود دیکھا ہے، دادیاں دادے تہجد پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ماں باپ فجر پڑھتے تھے، بچوں کو اٹھا کر قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجا کرتے تھے، سینکڑوں کی تعداد مساجد کے اندر بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ آج فیصل آباد کی کسی ایسی مسجد کا اور کسی ایسے گھر کا مجھے ماحول تو دکھا دیں، آج دادیوں کے تکیوں کے نیچے موبائل بجتے ہیں، بہو ہے تو اس کے تکیے کے نیچے موبائل بجتا ہے، 4 سال کا بچہ ہے اس کی ترجیح جو ہے موبائل ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرماتے ہیں ہم منہ پر مور لگا دیں گے۔ اس ہاتھ کو، اس آنکھ کو، اس زبان کو اپنا فن اور فنکاری سمجھنے والوں، اللہ کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا یہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہیاں دے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اس کی آواز کچھ کم کریں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کا میں نے جو حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا سلیس آسان ترجمہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بطور مہمانی کے اللہ نے جنت الفردوس کو تیار کیا ہے، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے،
اور کبھی بھی وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ آج کے خطبہ سے پہلے جو میں نے خطبہ اس مسجد میں اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس میں جنت اور جنت میں جو لے جانے والے اعمال ہیں ان کی نشاندہی کی، اور میں اس موضوع کو کما حقہ بیان نہ کر سکا، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اسی موضوع کو اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں پورا کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان للجنت 100 درجہ، اللہ تبارک و تعالی کی 100 جنتیں ہیں، اعلیٰ الفردوس، سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تم اپنے رب سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری اولادوں کو اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اختصار سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 4 گروہ اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں جائیں گے، 5واں کوئی گروہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلا گروہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اچھا میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں ہوں، آپ کی مہربانی ذرا ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے اس موضوع کو بیان کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض بیماریاں روحانی ایسی ہیں کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو ذائقہ لطف و مزہ ہے اس سے باہر نکال دیتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، انسان کو جب بخار ہوتا ہے، بخار جو ہے یہ طبیعت نہیں، یہ کیفیت ہے جو عارضی طور پر آتی ہے، اور جب بخار کا درجہ 100 ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت کے اندر بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ پھر جب بخار 100 سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ چارپائی پر لیٹ جاتا ہے۔ پھر جب 102 سے اوپر چلا جاتا ہے کچھ اس کا کھانے اور پینے کو دل نہیں کرتا، نعمتیں میٹھی ہوں، نمکین ہوں، گوشت ہو، پھل ہوں، کوئی بھی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ جو کیفیت ہے، وہ ہماری جو خواہشات ہیں، ہمارے جو لطف مزہ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی شیطان جو ہے اس نے ایسے عوارض، ایسی روحانی بیماریاں ہمارے اوپر وارد کر دی ہیں، طاری کر دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا لطف و مزہ ہے وہ لطف و مزہ ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، اور ہماری زندگی ایسی پھیکی ہو چکی ہیں کہ ہمیں اپنے رب پر بھی یقین اور ایمان اور توکل نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میریاں دعاواں نہیں سنتا، پھر ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، اور پھر ہم نے دعا کو پکڑ کر اپنی زندگیوں سے باہر نکال دیا ہے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، دنیا کی تمام لذتیں، ان تمام لذتوں کو جمع کر لیا جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو میرے بندے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي، بولیے بھائی، قریب،
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مایوسی، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے دوری، یہ جو کیفیت ہماری بن چکی ہے کہ ہم نے مذہب کو اور دین کو چند مسئلوں تک محدود کر لیا ہے۔ جو اہل حدیث ہیں وہ 5 مسائل کے ماہر نہیں، چیمپئن ہیں۔ وہ رفع الیدین ہو، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو، تراویح کا مسئلہ ہو، اونچی آمین کا مسئلہ ہو، کسی غیر اہل حدیث عالم پر ہمارا عام آدمی بھی غالب ہے۔ اور ہم اہل سنت کتنے ہیں؟ میٹھا کھانا سنت ہے اور اتنے ہی ہم اہل سنت ہیں۔ اب وہ کون سے عوارض ہیں کہ جن عوارض کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت اور جو لطف و مزہ ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے؟ حضرات، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز شہوت ہے۔ ہر انسان، وہ مذہبی ہے، وہ غیر مذہبی ہے، وہ داڑھی والا ہے، وہ بغیر داڑھی کے ہے، وہ خطیب ہے، وہ امام ہے، وہ مولوی ہے، وہ علامہ ہے، وہ مفتی ہے، وہ صدر پاکستان ہے، وہ جرنیل ہے۔ شہوت، عورت اور خوبصورت چہروں کی طرف میلان، اور ہر بندے کی یہ خواہش کہ سب سے خوبصورت جو عورت ہے وہ میری بیوی ہونی چاہیے۔ یعنی خوبصورتی اور مردوں اور عورتوں کی طرف جو میلان ہے، یہ شہوت کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس بندے کو یہ مرض لاحق ہے کبھی بھی اس کے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ جڑیں نہیں پکڑ سکتی۔ حضرات، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، میں نے بیماریاں بھی بتانی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا حل بھی بتانا ہے، اور پھر جو پرکشش آفر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے اس سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ خطبہ جمعہ کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے ہفتہ بھر جو زندگی گزاری ہے اس کا محاسبہ کریں، تزکیہ نفس کریں، میل کچیل کو دور کریں، آخرت کی فکر کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، تو آپ کا خطبہ جمعہ ہے۔ اور پھر اس خطبہ جمعہ کو نبی علیہ السلام نے صرف 7 نہیں فرمایا 10 دنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی مسلمان اور مومن بندے کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ کدھر ہے اسپیکر والا بھائی؟ ادھر ہی بیٹھے۔ یہ ساؤنڈ اس کا یار جو ایکو ہے نا ختم کر دے، سادہ آواز۔ میں پنجابی خطیب نہیں ہوں، ماشاءاللہ پنجابی صاحب نے جمعے کا ٹائم ہی ایسا رکھا ہوا ہے، میرے 3 جمعے ملائیں تو آپ کے 1 جمعے کا ٹائم 3 جمعوں کے برابر ہے۔ یہ بہت سیانہ بندہ ہے، یہ مولویوں کو بھی اپنے پیسے پورے کرتا ہے۔ بھائی جڑا مولوی آئے پھنس جائے۔ آواز ذرا سادہ کر دے، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ شہوت پسند ہے وہ شیطان کا گدھا ہے، اور شیطان جب اس پر سوار ہوتا ہے پھر لوگ ایسی ایسی تباہیاں پھیرتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ بھی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی ماؤں بہنوں کو بھی شکار کرتے ہیں، 3 سال کی جو معصوم کلیاں ہیں ان کو بھی شکار کرتے ہیں۔ شہوت پسند آدمی جو ہے وہ شیطان کا گدھا ہے، اس کے سینے میں کبھی بھی حقیقی اور سچی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سکون کا جو ذریعہ بنایا ہے، اگر آپ ٹھنٹا اور ہنسی مذاق کو، فنکاروں کو، اداکاروں کو، جغت بازوں کو رول ماڈل سمجھتے ہیں اور آپ ان کو سنتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں، آپ کا جو دل ہے وہ سیاہ ہے۔ ایسے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو سچی محبت ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو دوستو، تیسرا جو بڑا عمل ہے
وہ حسد ہے. جو بندہ حسد کرنے والا ہے، ہم میں سے ہر پاکستانی حسد کا شکار، علماء شکار، عابد شکار، مذہبی شکار، سیاستدان شکار. اور سیاست، اور پھر یہ قریب ہی الیکشن کا دورہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے یہ بھی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، بہتان ترازی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. اور یہ عادات ہم اپنے بچوں کی بناتے ہیں. جب مائیں کہتی ہیں چچا نے کیا کہا، اور چاچی نے کیا کہا، اور دادے نے کیا کہا، اور دادی نے کیا کہا، اور اس نے کیا کہا، اور اس کو دیکھ کے بچوں کی ایسی عادت بناتے ہیں، شیخ الحدیث بھی بن جائے، علامۃ الدہر بھی بن جائے، جب تک غیبت چغلی نہ کرے اس کو روٹی ہضم نہیں ہوتی. عادات ہم خود بگاڑ دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستو، اسی طرح اگر کوئی آدمی نشہ کا رسیہ ہے، وہ سگریٹ کا ہو، وہ نسوار کا ہو، وہ افیون کا ہو، وہ چرس اور گردے کا ہو، وہ شیشہ آئس ہے، کسی بھی قسم کی نشہ آور جو چیز ہے اس کو استعمال کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان سن لے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ کا حکم ہے، اس سے بچنا ہے. اور یہ بات یاد رکھو حضرات، مال کا حریص جو ہے وہ بھی شیطان کا گدھا ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، لیکن اللہ خالق و مالک سے اس کا فضل مانگنا ہے کیسے؟ جیسے انبیاء علیہ السلام نے مانگا ہے، اور جیسے سید النبیین سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. میرے بھائیو، شہوت ہے، مال ہے، یا نشہ آور اشیاء ہے، یا حسد ہے، یا منصب کی طلب ہے، یہ 5 بڑے عوارض ایسے ہیں. میں زیادہ خرابیاں نہیں بتانا چاہتا. 5 بڑے عوارض ایسے ہیں کہ جو انسان جن کے اندر یہ عوارض ہیں وہ شیطان کے گدھے ہیں، وہ حقیقی نمازی نہیں بن سکتے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور فحاشی سے روکتی ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، فحاشی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائیاں بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں. لوگ جوتے نمازیوں کے تو بڑی دور کی بات ہے، مسجد کے اندر رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے اور حدیث شریف کی کتابیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں. میرے بھائیوں دوستو، جو حج جیسی عظیم عبادت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ حج کرتا ہے اور حج ایسا کرے جس کے اندر شہوت پرستی نہ ہو، گناہ نہ ہو، حج کر کے آتا ہے، اللہ اسے ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. اور ہم حج کمانے کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے، نام کے لیے، اور حج کرنے کے باوجود بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آتی. بڑے سارے گناہوں کے اڈے چلانے والے حاجی نہیں، الحاج ہیں. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. میرے بھائیوں دوستو، اب یہ جو 5 عوارض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جو پرکشش آفر ہے وہ بھی سماعت فرما لے، اور پھر جو اس کی اصلاح کا طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جنت میں جانے والے جو گروہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، بھول نہیں جانا. اب پہلا جو گروہ ہے، فرمایا 70 الفا من امتی يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فرمایا 70,000 افراد میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. کتنے جی؟ 70,000. پریشان نہ ہونا،
نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو تھوڑے ہیں. فرمایا میرے نبی کہ آپ راضی نہیں ہیں کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک ایک کے ساتھ 70,000 بندے اللہ کی جنت میں داخل ہوں. حضرات جنت دے وچ جان والے کئی استقبال نال کئی اعزاز نال تے کئی ایسے نے جڑے رول کھل کے جان گے. یہ تساں فیصلہ کرنا ہے کہ عزت و استقبال دے نال جانا ہے یا رول کھل کے جانا ہے. کیوں بھائی عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ اب سنیے میرے بھائیوں دوستو، انسان جب مرے گا نا تو بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا. عذاب قبر کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا قرآن آ جائے گا کہے گا مجھ سے محبت کرنے والا، سورت ملک آ جائے گی، صدقہ و خیرات آ جائے گا. فرمایا وہ اس کی شفاعت کریں گے کہ یہ بلا گناہ گار تھا لیکن ہم سے پیار کرنے والا تھا. فرمایا اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبر کا عذاب نہیں دے گا. بعض ایسے بد نصیب ہوں گے جن کو عذاب قبر ہوگا، لیکن وہ قیامت کو جب اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور بعض ایسے بد نصیب ہیں مسلمان ایمان والے جو عذاب قبر کے بعد جہنم کے اندر جائیں گے اور پھر ان کی شفاعت نبی علیہ السلام کریں گے. یہی وہ بات ہے جو میں نے آغاز خطبہ میں کہی، شفیع للمذنبین، گناہ گاروں کے حق میں سفارش کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی سفارش جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا دم سارے مسلمان بھرتے ہیں، پر اللہ کی قسم ہے جس طرح اہل حدیث نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. لوگوں نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ناموں کے ساتھ نسبتیں رکھی ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہر وردی ہے اور کوئی بغیر وردی کے ہے. اور اگر ہمارے نام کے ساتھ نسبت ہے تو یہ نسبت محمد الرسول اللہ کی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، لوگ مارے مارے پھریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے خشیت علی نفسی، مجھے آج اپنی جان کا ڈر ہے. اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو میں نے کھا لیا. آج اللہ نے اگر مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نوح علیہ السلام اول الرسل، برگزیدہ اللہ کے رسول ہیں، 1000 سال کے قریب زمین پر اللہ کی تبلیغ، توحید کی اور سنت کی اور دین کی. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے. بڑی لمبی حدیث ہے، اختصار سے عرض کرتا ہوں. میرے بھائیو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے خشیت علی نفسی، آج مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اللہ نے اگر بیٹے کے حق میں میری سفارش کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، تو بیٹے نے کیا کہا؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. میرے بھائیو دوستو، وہ کہیں گے جاؤ ابراہیم، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. حضرت ابراہیم ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آنے والے ہیں سب کے لیے اسوہ اور قدوہ ہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آ جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ خشیت علی نفسی، مجھے آج اپنی جان کا ڈر ہے. آج قوالیاں کہتا ہے، گانے والے گاتے ہیں، نعتیں پڑھنے والے نعتیں پڑھتے ہیں، فلاں کا نام لے ڈبی ہوئی تر جائے گی، فلاں مجھ سے پوچھے گا میں اپنے پیر کا نام لوں گا. اللہ کی قسم ہے کتاب اللہ اور سنت میں ہے انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ.
موسیٰ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हज़रत इब्राहीम और मूसा दो ऐसे प्यारे अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल हैं कि सबसे ज़्यादा जिनका कुरान मजीद में तज़किरा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। हज़रत मूसा तो अल्लाह के बड़े लाडले, पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आएंगे वो क्या जवाब देंगे? मैंने थप्पड़ मारा, हज़रत मूसा के थप्पड़ से बंदा पार हो गया। खशीत वाला नफ्सी, अगर अल्लाह ने आज मुझे पूछ लिया कोई जवाब मेरे पास नहीं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाओ, लोग हज़रत ईसा के पास आ जाएंगे। अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, रूह मिन्हु कहा, कलिमतुहु कहा। आप हमारे हक में सिफारिश करें तो वो क्या कहेंगे? लोगों ने मुझे और मेरी माँ को इला बना लिया। अकुलता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह। अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया मैं क्या जवाब अपने रब को दूंगा? अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जब बाज़ पुरस होगी ना, एक अल्लाह का डर है ना, जब बाज़ पुरस होगी, हाँ भाई, और कैसे होगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ अल्लाह के बंदो अपने रब से डर जाओ, जब क़यामत का दिन कायम होगा तुम्हारा रब हर बंदे से खुद बात करेगा और अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई भी तर्जमान हायल नहीं होगा। हज़रात, मुझे आज तक वो अहले हदीस नहीं मिला कि जिस पर यह कैफियत और खशियत तारी हो। वो अहले सुन्नत ना पैद और ना याब है कि जिसे इस बात का फिक्र हो कि मेरे रब ने मुझे पूछा, और क्या पूछा? अन शबाबिन फीमा अबला, तुझे जवानी दी है, ये जो जवानी है किधर गुजार कर आया है? तेरे हाथ थे कुरान पकड़ने के लिए, कुरान को छोड़ो। हर खासो आम के हाथ में मोबाइल है, और कुरानों की जो हालत है वो आप इसी मस्जिद से देख सकते हैं। ये सिर्फ इसी मस्जिद की हालत नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की मसाजिद की हालत है। आज कोई बूढ़ा है तो उसकी तरजीह भी गंदी और सेक्सी और वाहियात चीज़ें हैं, और कोई जवान है तो उसकी तरजीह भी ये है। पहले हमारी दादियों के तकियों पर कुरान हुआ करते थे। हमारी माएँ फजर की नमाज जमात के साथ अदा करती थी। मैंने घरों में खुद देखा है, दादियाँ दादे तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, माँ बाप फजर पढ़ते थे, बच्चों को उठाकर कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजा करते थे। सैकड़ों की तादाद मसाजिद के अंदर बच्चों की हुआ करती थी। आज फैसलाबाद की किसी ऐसी मस्जिद का और किसी ऐसे घर का मुझे माहौल तो दिखा दें। आज दादियों के तकियों के नीचे मोबाइल बजते हैं, बहू है तो उसके तकिए के नीचे मोबाइल बजता है। 4 साल का बच्चा है, उसकी तरजीह जो है मोबाइल है। ये हमारी कौम की हालत है कि जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाते हैं हम मुंह पर मोहर लगा देंगे। इस हाथ को, इस आंख को, इस जुबान को अपना फन और फनकारी समझने वालों, अल्लाह की कसम है क़यामत का दिन होगा ये हाथ आपके खिलाफ गवाहियां देगा। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया अक्लमंद मोमिन कौन है? अक्लमंद मोमिन कौन है? क्या आप में से किसी को पता है कि अक्लमंद मोमिन कौन है? ये सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। आपको पता है? अगर नहीं पता तो सुन लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अक्लमंद मोमिन वो है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मरने की तैयारी कर लेता है। आप में से कौन सा ऐसा फर्दो बशर है कि जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मरने की तैयारी की है? हजरात, मर जाते हैं, लज्जतों के साथ दुनिया से चले जाते हैं, और माल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माल जमा करने वाला जो है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह माल को अज़दहा बना देगा। बड़ा ही खौफनाक मंजर होगा। बंदा आगे भागेगा, माल पीछे, और कहेगा इधर आ, आना कंजुक, आना मालुक, मैं वो करोड़ों का बैंक बैलेंस हूं,
میں ماڈل ٹاؤن اور سیٹلائٹ ٹاؤن اور یہ ٹاؤنوں کی وہ جائیداد ہوں، وہ پلاٹ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج نوبت بئی جاں رسید، حالت یہ ہو چکی ہے، ہمارے جتنے بھی پہلے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، 40 سال میری عمر کے جوان بیٹھے ہیں، آپ سورۃ بقرہ کا ان سے آخری رکوع سن لیں۔ ہماری بچیوں کو سورۃ واقعہ یاد کروائی جاتی تھی کہ کبھی تمہارے خامند پر اگر سخت وقت آئے تو واقعہ جو ہے اس کو پڑھنا، اللہ رزق عطا کر دے گا۔ لوگوں کو کلمات، دعائیں بہت زیادہ آتی تھیں، آیت کریمہ کا لوگوں کو پتہ تھا۔ آج کسی بھی اہل حدیث ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے سننے والے ہیں، ان سے آپ کلمے کا تلفظ پوچھ لیں کہ یہ کلمہ جو ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ لا الہ الا اللہ ہا پڑھنا ہے، ہو پڑھنا ہے، ہی پڑھنا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کلمہ جو ہمارے قیامت والے دن کام آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، کلمے کے سوا کوئی اس کے پاس نیک عمل نہیں ہوگا، 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے، 99 رجسٹر گناہوں کے، اور اس کو یقین ہوگا کہ میں تو جہنم میں جانے والا ہوں۔ فرمایا ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر میزان کے دائیں پلڑے میں رکھی جائے گی، اس کے سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ وہ تعجب سے پوچھے گا کون سی میری نیکی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو بتائیں گے قولک لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں آج نوٹ کر لے کہ لا الہ الا اللہ ہو ہے، نہ ہا ہے نہ ہی ہے، کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا، اور صرف قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھو، ہر وہ کلمہ جس کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہے سب سے زیادہ وزنی ہے، سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے، ہر وہ کلمہ کہ جس کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا بندہ شکایت کرتا ہے جادو ہے، جنات ہیں، کام نہیں چلتا، رشتے نہیں ہوتے، مارکیٹ کی ہر چیز میسر ہے، دکان پر کاروبار نہیں چل رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر نکل جاتے ہیں، شیطانوں کے بسیرے ہیں۔ اچھا وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے، اس کی گارنٹی بھی رسول اللہ نے دی ہے، اور شیطان اس بندے کے قریب نہیں آ سکتا۔ 10 گردنیں 10 غلام آزاد کرے اتنا ثواب ہے، ایک غلام آزاد کرے جہنم اللہ حرام کر دیتا ہے۔ اچھا بھائی کون سا عمل ہے؟ سن لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 مرتبہ پڑھ رہے شیطان ابلیس اور اس کی ذریت اس کے قریب آ سکتی نہیں۔ اچھا بھائی اب آپ دیکھیں یہاں پر جائزہ لیں کہ کیا وجہ ہے کہ ساری زندگی میں میری زندگی میں یہ کلمہ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ہے نا کہ یہ کلمہ مجھے کیوں نہیں یاد؟ اچھا ایک اور سوال ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا مجھے عمل بتائیں میں وہ عمل کروں تو اللہ میری دعا رد نہ کرے۔ دعا کیا نہ کرے؟ بولے دعا رد نہ۔ اچھا کون سا ایسا عمل ہے؟ سوچنا ہے آپ نے، نہیں جی نہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ درود شریف ہے، بالکل آپ اس ذوق کے اہل حدیث ہے ہی نہیں۔ یہ ماما بخشان والے تے لوریاں سنن والے لوگ نے، بات سیدھی سیدھی ہے، یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، اس کو یاد کرو۔ میں نے کہا ہے سب سے زیادہ وہ آپ کو وظائف یاد ہونے چاہیے جس کے شروع میں لا الہ الا اللہ ہے۔ سنیں قل ہو اللہ سب کو آتی ہے نا، قل ہو اللہ احد سب کو آتی ہے، قل ہوا یہ آپ اتار دیں، یہ اتار دیں، پھر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الاحد، الاحد ساتھ لگا دو، شروع میں لا الہ الا اللہ،
آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے. میں اللہ کی توفیق سے آپ کو پکا حل بتا کر جاؤں گا. آپ پر مال کی ہرس و ہوس حملہ کرتی ہے، ملاوٹ کر، جھوٹ بول، دھوکہ دے، اس کا حق دبا، مال بیچ کے اس کی رقم بھی نہ لوٹا، شیطان کے حملے پڑھ لا الہ الا اللہ. آہد تو پڑھنا ہے پہلے جو بتایا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب مسئلہ ہے لاکھوں چڑھ گئے، کروڑوں چڑھ گئے، 3-4 بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے. مسئلہ تو اللہ تعالیٰ سے ضرورت ہے نا. کوئی بندہ ویکھے بھائی ساری زندگی چ میں اللہ نال گل کیتی ہوئے، انج گل کیتی ہے تے انج پوری ہو گئی ہے، ایسا مسلمان بھی نظر نہیں آتا. حالانکہ اس نے قرآن میں بار بار کہا ہے میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو اڈے چ کوئی بندہ جنہیں اللہ نو پکارے ہوئے تے نال ہی گل پوری ہو گئی. اللہ سچ ہے، اسی جھوٹے ہیں، ساڈا نفس جھوٹا ہے. ہن کوئی بھی تہاڈا کام ہے، نوجوان منڈے بیٹھے نے، یہ بھی ایک بڑا سیاپا ہے، پسندہ رشتہ کرنا ہے، کڑی پسندی، پھر سانو آکھن گے ہے بڑی نیک ہے تے مولوی جی کوئی وظیفہ دسو. میں تے نمازی نہیں سا، انہیں مینوں نمازاں تے لا دیتا ہے، تے مولوی صاحب کو وظیفہ دسو. اب ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. دنیا کی کوئی خیر ہے جس کو آپ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ مال ہے، وہ رشتے ہیں، وہ اچھا گھر ہے، وہ اچھی سواری ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو نفع والی چیز ہے نا، بندہ جو ہے اس کا طالب ہونا چاہیے کہ یا اللہ اے شے لینی ہے تے تیرے کولوں لینی ہے، اے لینی ہے تے تیرے کولوں لینی ہے. اچھا وہ کیویں لینی ہے بھائی؟ ساڈیاں مسجداں دے وچوں اساں دعا نوں نہ کنوں پھڑ کے باہر کر دیتا ہے، باہر ہو جا. اجتماعی دعا تو چھوڑی ہے، چلو جی دلیل کوئی نہیں. انفرادی کیوں چھوڑی ہے؟ نبی علیہ السلام کن کلمات کے ساتھ اللہ سے مانگتے تھے؟ میں مولویوں دے کولوں پوچھنا، انہوں نے نہیں پتا. پھر میں اگر کوئی بات کر دوں اندر جی وہ ہو جی علماء دی گستاخی ہو گئی. میں تو علماء سے سیکھنے والا، ان کا طالب علم ہوں، ان کا بچہ ہوں، ان کے جوتوں کے برابر ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم مرکز میں تقسیم کر رہے ہیں، سیاست جہاد میں تقسیم کر رہے ہیں. ہم کس چیز پر اپنی جو جماعت ہے اس کا بیڑا غرق کر کے ہم نے رکھ دیا ہے؟ غیبتیں، چغلیاں، علماء کی، مذہبی لوگوں کی حالت یہ ہے، اور فلانا اور کچھ نہیں. دوسروں کی طرف ہماری جو آنکھیں ہیں، ہماری توجہ ہے. ہماری جماعت کا حال یہ ہے، ہر مسجد کے اندر لڑائی ہے. تو پیارے بھائیوں، یہ ذوق جب ہماری زندگیوں سے نکل گیا تو یہ فتنہ آ گیا. تو میں آپ کو دعا سکھاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں جس بندے کے پاس ہے نا، دنیا کے اندر سعادت مند ہے. دنیا کے اندر کیا ہے؟ بولو، دنیا کے اندر کیا ہے؟ سعادت. پہلی نعمت فرمایا گھر ہے، بڑا ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے. بڑا گھر یہ اللہ کا فضل ہے. ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا فضل نظر بھی آنا چاہیے. دوسری جو نعمت ہے فرمایا نیک بیوی، اچھی بیوی، اسر یسر. بندے پہ کوئی مصیبت آئے، اب کیا ہے ہن کڑیاں نے بندے دے کول مال ٹر جائے تے طلاقاں لے کے ٹر جاندیاں. پہلے کیا تھا؟ آج بکدی نہیں ہوئی، اس نے مصلی لے کے بیٹھ جانا، تسبیحیں پھیرنی. خامد بیمار ہے، اس نے ذکر کرنا. آج میرے بھائیوں دوستو، خامد آج گھر میں، عورت باہر. خامد بیمار، وہ شکر کرتی ہے میں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جاؤں. آج آنٹی کلچر ہے ہمارے معاشرے میں. ہماری جو بچے ہیں نا 14 15 16 سال کے، ان کو سنبھال کے رکھو. ان کو ہمارے معاشرے کی بوڑھی عورتیں جو ہے نا وہ بہکا رہی ہیں حی تلک. اور ہمارے بوڑھوں کو
یہ اسکول و کالج کی جو چھوٹی لڑکیاں ہیں یہ ہمارے بوڑھوں کی بزرگی کو لے کے جا رہی ہیں۔ وہ بزرگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ زمین والوں پر کئی دفعہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے ان پر عذاب ڈال دوں، فرمایا بوڑھوں کی بزرگی کی وجہ سے اللہ زمین والوں سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ آج وہ شیطان ہمارے بزرگ کہ جن کی وجہ سے اللہ عذاب ہٹاتا ہے نا، ان کو بھی بہکا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اگر آپ زنا سے بچنا چاہتے ہیں، شہوت کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، مال کی حرص و ہوس سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، اللہ سے یہ چیزیں لینے چاہتے ہیں، اللہ سے ایسا مال چاہتے ہیں جس کے ساتھ یہ فتنہ نہ ہو، تو پھر اس وظیفے کو یاد کر لو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب دوسرا، یہ اصل مقصد ہے خطبہ جمعہ کا کہ آپ سبق یہاں سے لے کر جائیں، میں بھی اور آپ ہم سب اصلاح کریں۔ لا الہ الا اللہ تو سب کو آتا ہے، اب قل هو اللہ سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ یہ کلمات پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب یہ دو سبق ہیں، ایک آپ یاد کر لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 100 دفعہ پڑھیں گے شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ حضرات اسی طرح دوسرا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بھائیو دوستو، یہ آسان اور سب سے مؤثر کلمات اللہ کے نبی نے بتائے، اور آئیے ہم نے اپنی اصلاح جو ہے یہ 5 جو بڑے موذی مرض ہیں، شہوت ہے، مال ہے، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ یہاں میں حدیث سعادت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بڑا گھر، نیک بیوی اور اچھا ہمسایہ اور اچھی سواری، جس کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں وہ دنیا میں سعادت والا ہے، اور جس کے پاس یہ چاروں چیزیں نہیں وہ بد نصیب ہے۔ اب اس بد نصیبی کو آپ نے ختم کرنا ہے تو ختم کس کے ساتھ کرنا ہے؟ لا الہ۔ اچھا بھائی 2 باتیں اور کر دیتا ہوں۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی مصیبت آتی، آزمائش آتی، میں نے چھوٹے چھوٹے عمل بتانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وظائف پڑھتے تھے، وظیفہ وہ پڑھتے تھے، ہے چھوٹا سا، اگر اس کو یاد کر لو تو یہ بھی نور علی نور ہے۔ کوئی مصیبت جب آپ پر آتی ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ او انا للہ والے او میرے بھائیو تسی بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر سن لو، فرمایا اللہ اللہ ربی، سارے پڑھو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا وظنون اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت۔ شروع کتوں پہ ہوندہ ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندر ایک گل کہی ہے، اگر یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر لا الہ الا اللہ نہ پڑھ دے تے قیامت دی صبح تک کی مچھلی دے پیٹ چ رہنا سا، تے کوئی بھی تنگی مصیبت تے پریشانی ہوئے تے کی پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 5 مرض۔
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جائیں گے سارے لوگ. اللہ دی توفیق دے نال میں بڑا ٹٹیا بھجیا خطیب ہاں تے گلاں مینوں چھوٹیاں چھوٹیاں ہوندیاں نے. اللہ کے دعا وے اللہ انہاں گلاں نوں میرے واسطے تے تواڈے دلاں واسطے مؤثر بنا دے. اور آؤ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمہ، ساری امتیں، تمام نبیوں کی امتیں رسول اللہ کے پاس آ جائیں گے. آپ کی شان کے کیا کہنے. فرمایا نا سید ولد آدم ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا. فرمایا او لوگو میں آدم کا بیٹا لواء الحمد، قیامت کے دن سرداری کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اللہ کی تعریف کا. اور فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے اور لوگوں کے پاس آنے کے بعد فرمایا میں سجدہ کروں گا. کیا کروں گا؟ اور سجدے میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ نے مجھے دنیا میں نہیں بتائی. دنیا چ اللہ نے دسی نہیں، فرمایا اتھے ہی دسنی ہے. تے پھر جس نے میں اللہ دی تعریف دے کلمے پڑھنے نا تو اللہ تبارک و تعالی کیا کہیں گے؟ ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع. فرمایا محمد رسول اللہ سر اٹھائیں، اپنے رب سے مانگتے جائیں، آپ کا رب آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا. اور آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. ان 70,000 جڑے بندے نے انہاں دیاں خوبیاں ہونیاں نے 4. کنیاں؟ اللہ دی قسم سب سے جو ہلاکت والی چیز ہے نا، میں اہل حدیثوں کے اندر شرک داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. شرک اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے چیونٹی کے چلنے کی طرح شرک تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے. تو جو کدی کسی بندے نے کیڑی ٹرن دی آواز سنی ہے؟ نہیں، تے داخل ہو گیا ہے. ہر دوسرا تیسرا اہل حدیث تے فیصلہ آباد دے وچ بالخصوص جنہیں کاروباری شہر نے نا، جنہیں کاروباری شہر نے سیالکوٹ ہے، گجرانوالا ہے، فیصلہ آباد ہے، لاہور ہے، ہر دوسرا تیسرا جڑا اہل حدیث ہے او دے وچ شرک وڑے ہے. کس طرح؟ اندر کسی نے نہ کچھ کر دیتا ہے، بندش ہو گئی. کی ہو گئی ہے؟ اے بندش وڑ گئی ہے وچ. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. حضرات جانوروں رزق دینے والا، کافروں کو رزق دینے والا. تسی رزق دا تعلق جڑا وہ اسلام نال تے مسلک نال کیویں جوڑ لے؟ جڑے انہوں نہیں ماندے انہوں گانا بھی دیندے نے رب سارے انہوں رزق دئی جا رہے. تے ساڑی تو اڈی آری ان توید کرانا پائے گا 500 دا 5000 دا زعفران والا لینا ہی، کستوری والا لینا ہی، کیڑا لینا ہی؟ ساڑی تو اڈی آری یہ بندش جو ہے یہ داخل ہو رہی ہے. جادو جنات داخل ہو رہے ہیں. جادو جنات کے رستے لوگ آج، میں نے خود اہل حدیثوں کو دیکھا ہے، اسی ماندے تے نہیں فلانا جڑا بریلوی ہے نا وہ کو ٹر جاؤ، اور جب بریلوی سے بھی کچھ نہیں نہ بنتا فلانا شیعہ وہ کو ٹر جاؤ. اور جب اسے میں نے خود دیکھا ہے یہ یا علی کے ورد وظیفے لوگوں کو کرتے ہوئے، اور پھر وہاں سے چوڑے عیسائی بدبخت حضرت عیسیٰ کو رب ماننے والے لوگ عیسائیوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. یہ حالت ہے. گدھا ہے نا شیطان کا، اس کو مال چاہیے، اس کو عورت چاہیے، اس کو منصب اور شہرت چاہیے، اس کو ووٹ بینک چاہیے. جگہ جگہ آپ انسانوں کو گرتا ہوا دیکھیں گے منصب کے لیے، مال کے لیے، عورت کے لیے. حالانکہ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں کہا یہ ساری چیزیں کس کے پاس ہیں؟ رسول اللہ نے واضح کر کے بتایا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے روزی بھی رزق بھی یہ سب کس نے لکھ دیا ہے؟ اللہ. میرے بھائیو دوستو، ان کی پہلی خوبی جو بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے، فرمایا لا یسترقون. ابھی میں آ رہا تھا مسجد کے اندر ہی تو میں نے ایک بندے کے گلے میں نا تعویذ دیکھا.
یقیناً اگر وہ عمر صدیق کو سننے آیا ہے یا مسجد عائشہ میں آیا تو اہل حدیث ہے، پھر اہل حدیث کے وقت میں آیا ہے، لیکن گلے میں تعویذ پہنا ہوا ہے۔ اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ بھائی وہ چیز نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، کاغذ بھی تھا، کتابت بھی تھی، قرآن بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ شے ہون دے باوجود بھی آپ دی پیدائش دا دن آپ دی زندگی چ بار بار آیا، پر آپ نے کوئی عید نہیں منائی۔ پر عید میلاد النبی دے ہوتے تے فارمولہ لانے ہاں، تعویذ دے ہوتے نہیں لاندے۔ بھائی صحابہ کرام بیمار بھی ہوتے تھے، مدینے میں طبیب کوئی نہیں تھا، لوگوں کو بڑی اس کی ضرورت تھی، لیکن ضرورت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے یہ چیز اختیار نہیں فرمائی۔ حضرات فرمایا ہم الذین لا یسترقون، جس بندے نو دم جھاڑ دی عادت ہوئے گی نا، وہ عقیدے دا بیڑا غرق ہوئے گا، پاویں جدی پشتی اہل حدیث ہوئے، جڑے جڑے پھوکا مرواندے نا، پاویں بیبیاں تے پاویں بندے، عقیدہ برباد۔ فرمایا بغیر حساب کے رب کی جنت میں جانے والے ایسے غیرت مند موحد ہوں گے، لا یسترقون، ساری زندگی کسی سے دم نہیں کروائیں گے۔ اے ہو جا ایک وہابی چاہیے جی، جڑا کہ نفع نقصان دا، فائدے دا، بیماری دا، صحت دا مالک ہووے، میں نہیں ہوں مولوی تیرے کو دم کرانا۔ دل تے بڑا کردا ہے، سارے آنکھیں ایسا بغیر حساب و کتاب جانا ہے۔ فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، شگون نہیں پھڑن گے۔ میں آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ویکھیا اہل حدیثاں وچ بھی جڑا شگون نہ پھڑدا ہوئے۔ اتوار کم خار، پیر کم سیر، منگل وجے سنگل، بدھ کم سدھ، تے جمعرات پیراں فقیراں دا، تے کئی جمعرات دے ناں دے اوتے دیندے نے منگن والیاں نوں، جڑے دین والے نے انہاں دا بھی بیڑا غرق، جڑے لین والے نے انہاں دا بھی بیڑا غرق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعرات دن سردار دن دناں دا، تو جمعرات دا پیراں فقیراں دا دن بنا کے پیراں فقیراں دا ڈراوا پا کے لئی آوندا ہے۔ بھائی تو انہوں کہے میں اہل حدیث ہاں، میرے کو جے لینا ہی نا تے جمعے والے دن آ، ہفتے نو آ، اتوار نو آ۔ اے جمعرات دی جڑی تسی دادا گیری بنائی ہے، یہ تے نبی علیہ السلام دے فرمان دے خلاف ہے، تے دین والے نو بھی شعور کوئی نہیں۔ لا یسترقون، ساڈے گھراں دے ہر گھر چ الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، عورت حاملہ ہوئے نا تے الٹرا ساؤنڈ مشین گھراں چ کیڑی ہے، 5-6 سال دا بچہ لین گے تے انہوں بیبیاں پوچھن گیاں اچھا دس ساڈے کوٹھے دے اتے چڑی ہے کہ کہاں ہے؟ میں نہ انگریز دی مشینہ دی بھی تئی نہیں پھیر دیتی، ایسی تیسی پھیر کے تر دیتی، ساڈے کوٹھے تے چڑی ہے کہ کہاں ہے؟ وہ آندہ چڑی ہے تے نال ہی منہ پیڑا بنا لین گیا، تی ہونی ہے، معصوم دی زبان تے رب بول دے، معصوم دی زبان تے کون بول دے؟ یہ صرف نبی پاک دی شان ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ حضرات شگون کیے بڑے بڑے دیندار بندیاں دے منہ چوں نکلدا ہے، پتہ نہیں آج کیڑا متھے لگا ہے، ساری دیہڑی پیڑی گزر گئی۔ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، بغیر حساب و کتاب کے جنت، کئی لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ گرم لوہا کر کے نا انڈیا کے اندر، آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں تو نہیں، انڈیا کے اندر بعض سکھ جو ہے نا لوہے کو گرم کر کے نا پٹھوں پر لگاتے ہیں۔ فیس بک تے سوشل میڈیا تے کئی لوگاں ویکھیا ہوئے گا، انہوں نے اکتوا رگانوں گرم لوہے دے نال داغنا، شفا ہے دے چ، تے نبی علیہ السلام نے اس علاج نو اپنی امت آستے پسند نہیں کیتا، کیونکہ یہ دے چ اگ لاندے نے ہو، پھر وہ پٹھیاں دے اتے لوہا رکھ دے نے۔ شفا یہ بھی حدیث دے وچ ہوندا ہے، لیکن فرمایا مرض تے صحت، تسی ویکھو بندہ ایم اے پڑھیا ہوئے گا،
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੇਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਤਰੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੂ ਬਿੱਲੇ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੀ ਏ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਹੂ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। لا یسترقون شگون نہیں پڑھن گے، شگون نہیں۔ میں ویکھیا کئی ایسے بندے نے جنہاں دے وچ نا محرم الحرام او دا جعلی تقدس بھی پایا جاتا ہے۔ نا محرم تے سفر چ اساں شادی نہیں کرنی۔ کئی اہل حدیث نے جنہاں دے گھراں دے وچ نوہاں نے تے جس لے محرم دا چن چڑھدا وہ اپنی ماں دے کول ٹر جاندی۔ بھائی میاں بیوی دا تعلق بھی قائم نہ ہوئے۔ آ ویکھو تے کہندے کی نے اسی تے مولانا رفیق مدن پوری دے پیچھے ساڈے دادا جی جمعہ پڑھ دے ہوندے سن۔ ساڈے دادا جی دا شمار جامع سلفیہ دے بانیاں دے وچ تے دارالقرآن دے بانیاں دے وچ ہوندا ہے۔ میرے بھائیو دوستو لا یسترقون شگون نہیں، وعلی ربہم یتوکلون، انہاں دا بھروسہ کدے تے ہوئے گا؟ اللہ۔ ایک صحابی نے جس نے نبی علیہ السلام دی زبان تو یہ بات سنی نا فٹافٹ آگا ہوئے، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مینوں انہاں لوگاں دے وچ شامل فرما۔ فرمایا اللہ اکاشا کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ ایک صحابی اور پجا آیا، یہ میرے لئے بھی فرمایا صحابہ کا کبھی ہاں اکاشا ہوں نمبر لے گئے، نمبر لے گئے۔ تاہی تے اللہ نے حکم دیتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی وچ نمبر لینا ہے، اگاں بدنا۔ تو میرے بھائیو دوستو یہ بڑے 5 شیطان کے حملے ہیں۔ ان شیطان کے 5 بڑے حملوں سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو جو 2 بڑے عمل بتائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ سلامتی کے ساتھ اگر رب کی جنت میں جانا چاہتے ہو پھر کھانے کھواؤ۔ پھر کی کرو؟ اساں کھا کے اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا تو تہاڈا بھی کر دیتے ہیں۔ اشتہاراں تے لکھنے ہیں کھانے کا بہترین انتظام ہوگا۔ اے امت کھوان والی سی، اساں اس امت نو کی بنا دیتا ہے؟ کھان والی۔ رمضان وچ تسی اپنی مسجداں دا حال ویکھ لو، افطار پارٹی نہیں رفتار پارٹی۔ بوٹیاں تو لڑن گے، چولاں تو لڑن گے، نہ نماز نہ روزہ نہ تقدس نہ احترام نہ تراوی، کھانا بس کھانا بس کھانا بس کھانا۔ تے ساڈے گجران والے تے بندے تے ہن جی مشہور نے نا، وہ روٹی کھا کے آندے نے پھر کی کھانا ہے ہور تے پھر کی کھوانا ہے ہور۔ روٹی تو بعد پھر اگلی روٹی دی فکر ہے۔ میرے بھائیو دوستو کھانا کھلانا، فرمایا وصلوا الارحام۔ اہل حدیث کی اکثریت اپنے بہن بھائیوں کے لیے سخت، میں انالسس کرتا رہنا نمازیاں دا بھی لوگاں دا بھی، کئی اپنے ماں پیو نو کئیاں نے بھلا دیتا ہے تے کئیاں نے اپنے بھراواں نو بھلا دیتا ہے کہ میرا کوئی بھرا بھی ہے۔ فرمایا وصلوا الارحام، جبر کر کے صبر کر کے پیٹ جائے رشتوں کو جوڑنا ہے۔ فرمایا افشوا السلام، جنہوں جان دے ہو جنہوں نہیں جان دے انہوں کی کہنا ہے السلام علیکم۔ انج نہیں بندہ کہندا السلام علیکم تے جنہوں سلام مار دے نا انہوں فکر پہ جاندی ہے انہوں کو لگتا ہے میرے نال کام ہے، انہیں آج میرے نال سلام لے لئیے، سلام لے لئیے۔ فرمایا صلو باللیل والناس نیام، لوگ ستے ہون تے تسی اللہ دی بارگاہ کھلوتے ہو۔ فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا
इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला। हजरात, वो अहले हदीस जिसकी उम्र 30 साल है, भाई तेरे सर और दाढ़ी में सफेद बाल आने शुरू हो गए। जिसकी उम्र 40 साल है, अगर ये सर्दियां ताजुद पढ़े बगैर गुजर गई, बड़ा महरूम है, बड़ा बदनसीब है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है, नफ्स को कुचलने के लिए और इसको अल्लाह का मुती बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जो अमल है वो कौन सा अमल है? तहज्जुद की नमाज। इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतआ। और आओ, अगर चाहता है रब को पुकारूं, फौरन पुकार का जवाब मिले, फरमाया इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु वतआ व अक़वमु क़ीला। अगर चाहता है कि तेरी ज़ुबान पूरी हो तो फरमाया तहज्जुद की नमाज पढ़े। अच्छा, तहज्जुद भी बड़ी औखी बना दी गई है। किसी को मसला होवे ना जादू जिन्ना दा, मौलवी नूं पुछदा है, वो इलाज ही एडा मुश्किल दस छड़दा है, बंदा आप ही टुर जांदा बरेलवियां कोल, शियां कोल, ईसाइयां कोल। आसानियाँ भाई, तहज्जुद सैयदा आयशा फरमाती हैं इशा से लेकर ना फजर की अजान तक नबी अलैहिस्सलाम जब मर्जी पढ़ लेते थे, जब मर्जी। 11 रकतां दे उत्ते ना 11 मिनट लगते हैं। एडी आसान नमाज है। 11 रकतां दे कितने मिनट लगते हैं? 11। तुसीं इकट्ठियां 9 पढ़ सकते हो। सूरत फातिहा पढ़ के रुकू टुर जाओ, फातिहा ते कुल हुवल्लाह पढ़ के रुकू टुर जाओ। एक रकत 1 मिनट दे विच अदा हुंदी है। लेकिन असी किन्ने गाफिल हो गए हैं। यह जिहड़ियां 5 मैं तुहानूं बीमारियां दसियां ने ना, पैसे दी लालच, शहवत, मनसब दी लालच, हसद, तकब्बुर, यह चीज़ां ऐसियां ने हर बंदा वो सड़िया ते आकड़िया फिरदा है, भुखा मरदा होवेगा लेकिन मुतकब्बिर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा मुहताज मुतकब्बिर होवे ना, अल्लाह उहदे ते लानत करदा है, उहदी हालत नहीं बदलदी। कई बंदे गरीब रहिंदे ने ना, वो अपने तकब्बुर दी वजह तो गरीब रहिंदे ने ते बड़े फखर नाल आखणगे मैनू बड़ी ना अपनी प्यारी है, रब ने तेरे वट कड़ दिते ने, भुख पै गई है तेरी घर, तू हाले भी अना पूजी लगी फिरने, हाले भी आंदा मैं बड़ा खुददार हाँ। मेरे भाइयों दोस्तों, आओ अपनी अना को ज़बा करो, तकब्बुर को ख़त्म करो और हसद को निकालो, और फिर माल और शहवत के फितनों से निकलो, और फिर आओ तहज्जुद में अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाओ और फिर कहो से ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर अल्लाह आपकी पुकार का जवाब देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।